औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, जैसे कि आप सबको मालूम है, गुज़श्ता 2 रोज़ से बारिश हो रही है। इस चंद घंटों की बारिश ने कराची की असलियत सामने दिखा दी है, बल्दियाती इदारों की असलियत सामने दिखा दी है, उनका पोल खोल दिया। अगर मैं बात करूँ मुर्तज़ा वहाब की, मुर्तज़ा वहाब सड़कों पे तो नज़र आए, लेकिन सिर्फ फ़ोटो सेशन की हद तक। ये फ़ोटो सेशन सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए था, ना कि जो है अगर मैं बात करूँ सड़कों पे जो पानी, आज भी सड़कों पे पानी खड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पे कोई ड्रेनेज सिस्टम का अभी तक वो निज़ाम नहीं है। अब मैं अगर बात करूँ के इलेक्ट्रिक की, तो जैसे कि आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक तो खैर चंद कतरे पड़ते ही उनका जो सिस्टम है पूरा बंद हो जाता है। ये के इलेक्ट्रिक का जो माफिया है, इसके खिलाफ कौन आवाज़ उठाएगा, कौन इसको लगाम देगा, इसी हवाले से आज प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे MQ पाकिस्तान के एक्स MP और साथ ही हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के, क्योंकि ये वो पार्टीज़ हैं जो कि कराची के लिए हक मांग रही हैं। आज से नहीं, कई सालों से इन्होंने कराची के लिए ही सियासत किया है, कराची की आवाम के लिए आवाज़ उठाती है, कराची की आवाम के लिए बोलती हैं, लेकिन वो सारे हुकूक कहाँ हैं, वो सारे आवाम का हक कहाँ है जो कि जिनके ये दावे और वादे करते हैं, और ये मिनिस्ट्रीज़ के मज़े ले रहे हैं या वाकई आवाम के लिए जो है जद्दोजहद करें। इसी हवाले से आज अपने प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। बैक नाजरीन, वेलकम बैक। वज़ीर बल्दियात के हंगामे इक़दाम क्या ड्रेन एमरजेंसी को बारिश से महफूज कर लेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अभी हमें स्टूडियो से ज्वाइन कर चुके हमारे साथ मौजूद हैं PSP से पाकिस्तान ज़मीन डॉक्टर फौजिया सीनियर रहनुमा है, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में अफशा कंबर अली MQ पाकिस्तान से। मैं आप लोग खुश आमदीद कहूँगी। कैसे आप लोग खैरियत से? अच्छा जी, जिस तरह अभी आपने देखा कि मैंने अभी वज़ीर बल्दियात जो है उनका मैंने जिक्र किया, क्या आपको लगता है कि अभी जो 2 दिन की जो बारिश है, आपके सामने सारी सूरत हाल है, ट्रैफिक जैम है, बिजली नहीं आ रही है, आवाम परेशान है, कई कई घंटों ट्रैफिक में स्टक है, तो आप क्या समझते हैं, क्या वज़ीर बल्दियात पहले पानी तो अपना साफ़ करवा लें, फिर उसके बाद बाकी और मामलात को क्या सेटल कर पाएंगे? बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का और कराची के प्रॉब्लम्स पे बात करने के लिए। मैं हमेशा चाहे कितनी भी मसरूफ़ हूँ, मैं लाजमी आती हूँ। देखिए, वज़ीर बल्दियात के बारे में मैं थोड़ी सी आपसे इन्फॉर्मेशन चाहूँगी कि क्या वो कराची में नहीं रहते, पाकिस्तान में नहीं रहते, या वो चांद पे रहते हैं कि उनको पाकिस्तान की डेमोग्राफी का नहीं पता, यहाँ की सिचुएशन का नहीं पता, और जो गुज़श्ता साल जो बारिशें हुई थी उनके बारे में उनको नहीं पता कि यहाँ क्या हुआ था। मसला ये है कि हमारे यहाँ काम करने की विल नहीं है, हम काम करना नहीं चाहते, और जब कोई प्रॉब्लम आता है और हम वेट करते हैं कोई एक ऐसा अंदोनाक वाक़या वक़ूफ़ पज़ीर हो जाए ताकि फिर हम अपनी स्टेटमेंट्स दें और पॉलिटिकली हम उसको कैश करवाएं, ये एक अलमिया है। और कराची वो बदनसीब शहर है जो कि आपको पालता तो है, जो कि आपको अपने पास आके मुख्तलिफ जगहों से लोग आते हैं और यहाँ आके वो समझ जाते हैं, और हम लोग यहाँ वो अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। लेकिन जब कराची के हक़ की बात होती है तो कोई बोलता नहीं है, क्योंकि कराची को ओन नहीं किया जा रहा। वज़ीर बल्दियात के लिए मैं ये कहूँगी कि पिछले साल के जो वाक़यात हुए, जिस तरह का अर्बन फ्लड आया, जिस तरह से डिफेंस डूब गया और कई कई दिन लोग जो हैं वो लाइट के बग़ैर रहे, और आज भी ये जो पानी के छींटे आए हैं 2-4, उसमें मैं आपको वाक़े गिनवा दूँगी, कई एक वाक़े जहाँ लोगों को करंट लग गया, जहाँ लाइट नहीं है। मेरे घर में अभी लाइट नहीं थी, सुबह मैं आई हूँ यहाँ कैंट के एरिया में लाइट नहीं है। तो बात ये है कि जब वो वाक़या हुआ तो उसके बाद आपने क्या काम किया, ये ऑडिट इनसे करवाना चाहिए कि आपने उसके बाद क्या किया, नालों की सफाई का क्या किया, और आपको पता था कि अगले साल बारिशें होंगी, और ये प्रेडिक्शन है कि हर साल पहले साल से बारिशें ज़्यादा होंगी। एग्जैक्टली और फौजिया, यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जब इनको पहले से पता था, इनको पहले से बता दिया गया था, प्रोडिक्शन महकमा मौसमियात ने पहले से की थे 1 हफ्ते पहले से, लेकिन उसके बावजूद सारा निज़ाम आपके सामने दरहम बरहम है। आप देखिए रोडों पर ट्रैफिक जैम हो गया है, और उसी तरह से हालात हैं। कहीं आपको इनके होमवर्क का नज़र नहीं आएगा। जब बारिशें स्टार्ट होने से पहले, मॉनसून हर साल आता है ना, कि ये तो नहीं कि ऑफ एंड ऑन आता है, हर साल मॉनसून आता है, और हर साल आपको ये काम करना है। आप
اس طرح سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے کہ ہم یہ کام کر لیں گے یا ہم نے کام نہیں کیا, دوسری گورنمنٹ نے نہیں کیا. بھائی پیپلز پارٹی تو ایک عرصے سے ہمارے سروں پہ مسلط ہوئی بھی ہے, اور وہ کام, بھائی آپ کام کر کے دکھائیں نا. آپ جس طرح سے الیکشن کرتے ہیں اور جس طرح سے الیکشن میں جیت کے آتے ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے. اگر آپ کو اتنا شوق ہے اسمبلیوں میں بیٹھنے کا تو آپ بیٹھیے, آپ کو کوئی روک نہیں رہا. یہ آپ کا ملک ہے تو کام بھی کیجیے, ڈیلیورنس بھی دیں. ٹھیک ہے جی, افشا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. افشا, میں آپ سے بھی آپ کے تاثرات جاننا چاہتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے ایک بہت اہم ایشو پر جو ہے آج بلایا ہے, اور یہ وہ ایشو ہے جس میں ایم کیو ایم ہمیشہ جو ہے کراچی کے لیے کھڑی رہی ہے. کراچی کے مسائل کے لیے ہمیشہ ایم کیو ایم نے جو ہے, ابھی حال ہی میں ایک کراچی حقوق ریلی بھی نکالی تھی کہ کیونکہ یہ دیکھیں جیسے رین کا جو سیزن آیا, ابھی یہ 2 دن کی رین میں آپ نے دیکھا ٹریفک جیم, پانی جمع. اور پچھلے سال کی, ابھی جیسے فوزیہ نے کہا, آپ پچھلے سال کو دیکھو تو ڈیفینس پورا ڈوبا ہوا تھا. تو کیا وزیر بلدیات ڈیفینس سے میں نہیں رہتے, وہیں رہتے ہیں نا, ان کو پچھلے سال کی یہ ساری صورتحال پتہ تھی. لیکن ابھی تو صرف 2 دن کی بارش ہوئی ہے. اگر یہ بارش کنٹینیو 1 مہینہ رہی تو آپ سوچیں کراچی تو ڈوب جائے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. اور پھر ایڈمنسٹریٹر بھی, بارش نے 2 دن میں یہ بالکل اصلیت دکھا دی ہے ان کے بلدیاتی اداروں کی, یہ کیا اصل ان کی کہانی ہے. اور دوسرا ایڈمنسٹریٹر انہوں نے اپنا لگا لیا. نہیں, وہ صرف سیلفیز کی حد تک آئے. جی بالکل, میں آپ سے یہی آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. مرتضیٰ وہاب صاحب ہر اس جگہ پہ پہنچیں گے جہاں پہ اتنا پانی ہے, صرف ٹکنوں تک, وہاں پہ جا کے وہ سیلفیز کھنچوائیں گے کہ جی دیکھیں میں نے روڈ صاف کر دیا. لیکن جہاں پانی ہے, جہاں پہ لوگ پریشان ہیں, اس علاقے میں کیوں نہیں جاتے؟ جائیں اورنگی میں دیکھیں, جائیں اورنگی میں دیکھیں کہ سرجانی ٹاؤن دیکھیں, جو کہ مطلب بھلے پسماندہ ہے لیکن لوگ تو عوام تو وہاں پر بھی ہے نا. ان عواموں کو کون دیکھے گا؟ جب تک ایم کیو ایم کے ہاتھ میں تھا کراچی, ایم کیو ایم کی اتنی بری کراچی کی اتنی بری صورتحال نہیں تھی. لیکن اب تو جو ہے پیپلز پارٹی نے 13 سال میں کراچی کا بیڑا غرق کر دیا ہے. بالکل میں یہ کہوں گی. بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. سندھ حکومت کے اقدامات تسلی بخش ہیں؟ بالکل بھی نہیں. کہاں سے, مطلب میری رائے چھوڑیں, فوزیہ کی رائے چھوڑیں, آپ عوام کی رائے لے لیں. مطلب ان کا نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان. نہ روٹی ہے, نہ کپڑا ہے, نہ مکان ہے. یہ کیا دیں گے عوام کو؟ اور کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے کراچی کے حالات بدل دیے, ہم نے سندھ کے حالات بدل دیے. سندھ میں آپ لاڑکانہ تک کے تو حالات بدل نہیں سکے, آپ کراچی کی بات کرتے ہیں. آپ لاڑکانہ میں چلی جائیں. میں ابھی حال ہی میں گئی تھی لاڑکانہ میں, میں وہاں دیکھ کے حیران ہو گئی کہ لاڑکانہ جیسے جو بینظیر بھٹو صاحبہ کا خود اپنا آبائی شہر ہے, وہاں کے حالات کیا ہیں, وہاں کے عوام جو ہے گالیاں بک رہے ہیں ان کو. افشا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. وہاں پہ کتا کاٹیں گے تو ویکسین ہے یہاں پہ. یہی سارے ان کے حالات ہیں. اپنے اگر ہم اندرون سندھ کی بات کریں تو بہت ہی ورسٹ کنڈیشن ہے. پھر تو کراچی تو پتہ نہیں کس کے توکل چل رہا ہے. دیکھیے, جب آپ کتا کاٹنے کی ویکسین کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں NICVD کی بات کرتے ہیں کہ دیکھیے جی ہم نے کتنا اچھا کام کر دیا ہے. بات صرف یہ ہے کہ ایک ایسا شہر جو کہ میٹروپولیٹن سٹی ہے, جہاں آپ حیرت ہوگی لوگوں کو یہ بات سن کے کہ وہاں جب کتا کاٹتا ہے تو ویکسین موجود نہیں ہے. ایک ہی انجیکشن سے آپ لوگوں کو ایڈز جو ہیں پروموٹ کرتے ہیں. آپ تھر کا علاقہ دیکھ لیں. لیکن میرے برابر میں جو میری بہن بیٹھی ہیں, میری بڑی قابل احترام شخصیت ہے میرے لیے. لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گی, کیونکہ ہمارا تعلق بھی پہلے متحدہ قومی موومنٹ سے ہی تھا. متحدہ قومی موومنٹ کسی طریقے سے جسٹیفائی نہیں کرتی. ٹھیک ہے, ان کو اگر یہ لگ رہا ہے کہ کراچی کے حالات خراب ہوئے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ بھی رسپانسبل ہیں. 2013 میں جب لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے اس کو امینڈمنٹ کی گئی تھی تو انہی کے لیڈران بیٹھے ہوئے تھے اور پیپلز پارٹی کے لوگ تھے اور جنہوں نے سائن کیا تھا. اور اس کے بعد لوکل گورنمنٹ سسٹم ایک لولا لنگڑا نظام جو ہے وہ آپ نے کراچی کے لوگوں کو دے دیا, جس کی وجہ سے جو میئر تھا وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا. اور ساری بار میں میئر نے یہ کہا جی میرے پاس تو کوئی اختیارات ہی نہیں ہیں. آپ کے پاس جو نہیں, لیٹ می فنش میری بہن, لیٹ می فنش, پھر آپ کیا کریں. دیکھیے آپ کا اپنا ایک آپ کی رائے ہوگی, میں چاہوں گی کہ میں آپ کی رائے بھی سنوں, لیکن میری جو رائے ہے, ایک عوام کی جو رائے ہے وہ بھی آپ سنیں. تو اس میں یہ ہے
کہ جو اختیارات جو موجود تھے انہوں نے وہ کام بھی نہیں کیا تھا. جس زمانے کی آپ بات کرتے ہیں کہ کراچی کو ایم کیو ایم نے جو ہے اس کے جو ہے ٹھیکیدار جب بنے ہوئے تھے اور جب انہوں نے کام کیا تھا اس وقت کراچی کا میئر مصطفیٰ کمال تھا. اور اس کے بعد جب اس کی بھی بات آپ کرتے ہیں کہ جی مصطفیٰ کمال کو ایم کیو ایم کی پوری ٹیم ملی ہوئی تھی, اس کی بھی میں آپ کو اس کا بھی جواب دے دوں کیونکہ یہ عوام کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جب مصطفیٰ کمال صاحب کراچی کے میئر تھے تو حیدرآباد کے میئر کنور نوید جمیل تھے جن کا آپ نے نام نہیں سنا ہوگا. تو کیا وجہ ہے کہ صرف کراچی کے میئر کو ہر شخص اس کی تعریف کر رہا ہے, ہر شخص کہہ رہا ہے کہ اس نے کراچی کا نقشہ تبدیل کر دیا, کیونکہ 300 ارب جو تھا اس نے کراچی پہ لگا دیا, اس نے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی. آپ نے دیکھا کہ جب بارشیں ہوتی تھی تو وہ اپنے شوز پہن کر, وہ لانگ شوز پہن کے سڑکوں پہ ہوتے تھے, اور اس طرح پھر آپ کے پنجاب کے سی ایم صاحب انہوں نے بھی پھر ان کو دیکھ کے اپنے لانگ شوز پہن لیے تھے, اور لانگ شوز پہننے سے کوئی مصطفیٰ کمال نہیں بن سکتا. کام انہوں نے کر کے دکھایا. میں جواب دینا چاہوں گی اس میں یہ ہے کہ آپ کام کرتے, آپ کھڑے ہو جاتے جب مسودہ تیار ہو رہا تھا لوکل گورنمنٹ کا, آپ ریزائن کرتے کہ نہیں ہم اس پہ ہم اپنی کراچی کی عوام کا سودا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ایم کیو ایم نے ہمیشہ, جب یہ جو ڈاکٹر فوزیہ بات کر رہی ہیں کہ جب امینڈمنٹ ہوا تھا اور ایم کیو ایم اس میں شامل تھی, بالکل شامل تھی, لیکن جب ایم کیو ایم سے یہ کہا گیا کہ یہ کراچی کے حقوق کے لیے ہے تو ایم کیو ایم اس میں شامل ہوئی. لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ کراچی کے حقوق میں نہیں ہے تو آپ کو یاد ہوگا ایم کیو ایم گورنمنٹ سے الگ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے نا. اور جہاں تک یہ میں اس فورم پر ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ کمال نے بہت کام کیے, مصطفیٰ کمال نے بہت کام کیے. جی وہ کراچی کے میئر تھے, انہوں نے بہت کام کیے. صرف میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا وہ میئر پرسنلی تھے؟ مصطفیٰ کمال ایک پلیٹ فارم سے میئر تھے جو ایم کیو ایم کا پلیٹ فارم ہے, اور ڈاکٹر فوزیہ بھی اسی پلیٹ فارم سے ایم این اے رہی ہیں. جو فائدے اٹھائے ہیں ایم کیو ایم سے اٹھائے ہیں. اگر مصطفیٰ کمال نے کوئی کام کراچی میں کیا ہے تو وہ مصطفیٰ کمال نے پرسنلی نہیں کیا, وہ ایم کیو ایم نے کیا, جی پارٹی نے کیا ہے, تحریک نے کیا ہے. اگر مصطفیٰ کمال میں اتنا ہی دم ہے تو آج کیوں نہیں وہ یہ کام کرتے ہیں؟ آج دیکھیں ابھی بائی الیکشن ہوئے 249 میں مصطفیٰ کمال خود کھڑے ہوئے وہاں پہ, اور ایز اے پارٹی سربراہ انہوں نے 7000 ووٹ لیے. 9000 پلس 7000 پلس. آپ نے معلومات کو ٹھیک کر لیجیے. اوکے 9000 چلے ہیں, 9000 لے لیے تو 9000 بھی کوئی ووٹ نہیں ہے ایز اے پارٹی سربراہ. ٹھیک ہے نا, یہ بہت کم ووٹ ہیں. اور ڈاکٹر فوزیہ جب وہاں سے کھڑی ہوئی تھی تو 625 ووٹ لیا تھے. 1600 ووٹ. آپ کی میرے خیال میں نالج بالکل ہی جو ہے, آپ جو ہے آپ دیکھ لیجیے, آپ چیک کر لیجیے, کیونکہ میں خود آئی واز اے کینڈیڈیٹ تو مجھے زیادہ پتہ ہے. بات صرف یہ ہے کہ جو یہ بات کہہ رہی ہے ہماری پارٹی جو ہے وہ آپ دیکھیے وہ اٹس اے بیبی پارٹی. تبدیلی پارٹی اگر تبدیلی پارٹی ہوتی تو کراچی سے ایک سیٹ تو لیتی. جو 35 سال پرانی جو لوگ جو ہیں جو یہاں کا ان کا خون چوس رہے ہیں, جو کرپشن کی جنہوں نے انتہا کر دی ہے, ان کے ساتھ لڑنے کے لیے کچھ ٹائم چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو مصطفیٰ کمال کی ایک کریڈیبلٹی ہے جس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. یہاں دس پروگرام از ناٹ فار ڈسکسنگ دا کیریکٹر آف مصطفیٰ کمال. دس پروگرام از بیسیکلی وی آر ہیئر جسٹ ٹو ڈسکس دا پرابلمس آف کراچی. اور جب کراچی کی ہم بات کرتے ہیں تو میں یہ بات بارہا دفعہ یہ کہتی ہوں, اور عوام کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ جب پورے کراچی, جو پورے پاکستان سے جب لوگ یہاں آتے ہیں اور یہاں آ کے اپنی روزی روٹی کماتے ہیں تو خدا را پھر کراچی کو اون بھی کریں. وہ پولیٹیکل پارٹیز کراچی سے ووٹ لیا, کراچی کی عوام نے آپ لوگوں کو منتخب کیا. ایک بات میں ڈاکٹر فوزیہ سے پوچھنا چاہوں گی, ایز اے ایم این اے یہ انہوں نے پارٹی چھوڑی تھی جب یہ ایم این اے تھی, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے ریزائن کیوں نہیں کیا؟ کیوں اپنی ساری مراد لیتی نہیں ہے؟ جب یہ پی ایس پی میں چلی گئیں, وائی شی ڈڈ ناٹ ریزائن؟ میں بالکل ریزائن کرنا چاہتی تھی, اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ ایک الگ چیز ہے, بٹ وائی ڈڈ شی ناٹ؟ میں تو اس کے بعد گئی نہیں نا, اسمبلی گئی نہیں. آپ جائیں یا نہ جائیں, دیکھیے ایسی بات نہیں ہے. ہم نے جو ہے ہم گئے اور ہم نے جو ہے اس کے بعد پلٹ کے اسمبلی کو دیکھا نہیں ہے, اور میں اس وقت نہیں ریزائن انہوں نے ایز اے ایم این اے ریزائن نہیں کیا.
She was MNA from MQM. अभी तक स्टिल अभी तक नहीं, नहीं, अब तो ये स्टिल तो कोई ऐसा बात तो नहीं, tenure पूरा हो नहीं गया। देखिए वो उस पे रिजाइन करने का हमने कोई चीज ली नहीं ना, हमने कोई ऐसी बात नहीं है मराद की। उस पे आप लोग अगर हमसे रिजाइन का कहते हैं, हम आपको हमें रिजाइन भी जरूरत कर नहीं है, देते हैं। आपने खुद PSP ज्वाइन किया, आपको खुद रिजाइन करना हमने छोड़ चाहिए दिया था, और उसके ऐसा नहीं है। बात सिर्फ ये है कि आप आवाम को वो वही चीज़ दिखाना चाहते हैं जो कि वो जिसको जो उनको पता ही नहीं है, जिसकी जिसका कोई फायदा ही नहीं है। मेरे रिजाइन करने या ना करने से कोई फर्क पड़ना नहीं था। हमने ऑल ओवर बात कर रही हूं, जितनी भी MPs आपके साथ गई हैं, अगर वो हम सब मराद लेती रही, किसी ने भी रिजाइन नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊं। नाइला इनाम ने नहीं आपने रिजाइन किया। अब आप ये भी, नाइला इनाम भी कोई नहीं है, नाइला मुनीर है। अच्छा, जब बात करते हैं अफशा मेरी बहन, जब कोई बात करते हैं तो उसमें आपका जो है जो मालूमात है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं आपकी वाकई बहुत कदर करती हूँ और रिस्पेक्ट करती हूँ, और मैं जो बात कर रही हूँ वो जितनी मालूमात है उसके मुताबिक बात करूँ। जिस चीज़ पे मुझे मालूमात नहीं है, जिस चीज़ पे मुझे मालूमात नहीं है वो मैं नहीं बात करती। आप मुझे बताएं, इस वक्त हम मेरे ख्याल में हम बैठे हुए कराची के मसले को, तो आप उसमें बात करें। कराची के हवाले से मतलब ये भी तो कराची की बात है ना, जब आप लोगों को मुंतखब किया गया तो कराची की आवाम के लिए क्या किया? नहीं, तो हमने उसमें जो उस वक्त रहते हुए जो कुछ हमने एज ए MNA रहते हुए जो कुछ मैंने किया वो सब गूगल पे मौजूद है। जो मेरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो गूगल पे मौजूद है। जो मैंने रेजोल्यूशंस पास किए गूगल पे मौजूद है। कॉलिंग अटेंशंस जो मैंने दी, जितना काम मैं कर सकती थी अपनी कैपेसिटी में मैंने किया उस दौरान। और जिस पे मुझे बहुत दफ़ा कहा भी गया कि आप इतना काम क्यों कर रही हैं। भाई, जब हमें एक ओहदा दिया गया तो हम उसको जो है उस वफादारी उससे ओहदे से निभाएं। लेकिन जब हमें लगा कि मेरा ख्याल में यहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें मैं मेरे ख्याल में ऑन एयर अगर कर दूंगी तो आपके प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो मैं कहना नहीं चाहती हूँ जवाब उन बातों का। तो उसमें हम कराची की बात करते हैं, कराची के हकाइक बयान करते हैं, लेकिन इस तरह का कोई नहीं है कि हम कोई हमारा प्रोग्राम बंद करवा सके। ये तो खैर बहुत ही बड़ी बात है कि हमारे प्रोग्राम कोई बंद करवा सके। खैर, अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। जी, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं, लेकिन हमारे साथ जो हमारी गेस्ट है वो आपस में लगी हुई थी। खैर चले, हम बात कर रहे थे प्रोग्राम में कराची के हवाले से, कराची की सूरत हाल आप लोगों के सामने, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम है बाखबर कराची। तो कराची के जो मसाइल हैं हम उनको जो है हाईलाइट करते हैं और कोशिश यही करते हैं कि हम ऐवानों तक उसकी आवाज़ उठाएँ और ऐवानों तक आवाज़ लेकर जाएँ, उसका हल निकालने की कोशिश करें। मैं चाहूँगी फौजिया, अभी हम बात कर रहे थे माजी में MQM ने क्या किया और वो सारी चीज़ों के हवाले से आप डिस्कस कर रही थी, तो मैं चाहूँगी आप इसको कंटिन्यू करें। देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बात बताऊंगी कि बजाय ये कि हम किसी के परफॉर्मेंस को देखें, लेट्स कम टू द कंक्लूजन, और आप ये देखिए कि उसको हमें ठीक कैसे करना है, जो मामलात को ठीक करना है। मेरी जो अपनी राय है वो ये है कि जिस तरह से कराची को डिफरेंट म्यूनसिपैलिटीज़ में आपने डिवाइड किया, आप जब यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं तो आपको एक नई म्यूनसिपैलिटी मिलती है, जब आप वापसी में आते हैं तो दूसरी म्यूनसिपैलिटी मिलती है। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है जब चीज़ें ख़राब हैं? ये चीज़ें ख़राब और ख़राब तर होंगी जब तक कि आप कराची को एक म्यूनसिपैलिटी में नहीं लेके आएंगे। बिल्कुल, एक चीज़। दूसरी बात, जब आपने कराची को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया है, मैं ये समझती हूँ कि कराची का एक डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। इसमें पीपल्स पार्टी की भी नीयत पे सवालिया निशान है, जो मुसलसल वो डिवाइड करती जा रही है कराची को। इसको एक डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए ताकि एक शख्स हो जो क्वेश्चनेबल हो और उसको जो आंसरेबल हो, उससे आप जाके बात करें। जो कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, जिसमें हम समझते हैं कि जो कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं वो ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ के आर्म फोर्सेस के लोग जो उनके रेजिडेंशियल एरियाज़ होते हैं। तो हमें ये चाहिए कि इनको श्रिंक किया जाए। जो इनको इतना हमने सिविल जो रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंडर उनको लेके आ गए हैं, इनको श्रिंक करके आर्म फोर्सेस के अंडर किया जाए, क्योंकि आर्म फोर्सेस के जो लोगों के जो मसले मसाइल हैं वो एक सिविलियन के मसले मसाइल से बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे यहाँ तो बीमार अगर हो जाए तो आप पॉन्स्ट्रॉन की टैबलेट लेने के लिए आपको ख़रीद के जाके लेके आनी है। आपके पास कोई फ्री मेडिकल आपके पास कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है, तो आपके मसले डिफरेंट हैं।
ابھی آپ یہ دیکھیے ابھی جو بارش ہوئی, جو چند بوندیں بارشوں کے ہوئیں, اس پہ آپ میں PNT میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی, تو وہاں یہ تھا کہ ایک بچی کو کرنٹ لگا. اب وہ کرنٹ لگ کے ہم نے دیکھا کہ اس مسئلے کو حل کیسے, کہ KMC کی گاڑی آ گئی, کہ الیکٹرک والوں کو ہم نے بلایا, انہوں نے گاڑی آئی, انہوں نے اس کو سب کو دیکھا. اب وہ ایک چھجا ہے, لوہے کا چھجا بنا ہوا ہے, اس کے اوپر تاریں ہیں جو کہ بالکل نیکڈ تاریں وہاں پڑی ہوئی ہیں, اور بارش کے بوندیں ہوئی, اور وہ پورے کے پورا وہاں کرنٹ آ گیا. ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے, جب تک کہ آپ ایک میونسپیلٹی وہاں نہیں ہوگی تب تک کہ یہ معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے. دوسرا, امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہونا چاہیے. آپ دیکھیے ملیشیا میں بارشیں ہوتی ہیں, بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں, بارش ہوئی 5 منٹ کے بعد روڈیں صاف ہیں. آپ کے کسی اور آپ UK کی مثال لے لیجیے, آپ کینیڈا کی مثال لے لیں, بارشیں ہوتی ہیں, ہوئیں, اس کے بعد روڈیں صاف ہوگی. بات یہ ہے کہ وہاں جو کرپشن ہے وہ لوکل گورنمنٹ میں نہیں ہے. ہمارے ہاں جو ہم ٹیکس دیتے ہیں, میں دیتی ہوں, آپ دیتے ہیں, ہم سب انکم ٹیکس دیتے ہیں, ہمارا ٹیکس کہاں جاتا ہے؟ وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. ان چیزوں کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جب تک کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی, آپ کسی بھی سسٹم کو لے کے آ جائیں, آپ کینیڈا کا سسٹم یہاں لے کے آئیے, کبھی بھی نہیں چل سکتا, حالات خراب رہیں گے. وی نیڈ ٹو چینج دا سسٹم, وی نیڈ ٹو امپروو دا سسٹم. ہم سسٹم کو کیسے چینج کریں, کیسے امپروو کریں؟ یہ سسٹم اس وقت چینج ہوگا جب آپ لوکل گورنمنٹ کو امپاور کریں گے. آپ دیکھیں جہاں بھی باہر کے ملکوں کی بات کر رہی ہیں, وہاں تمام لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ امپاور ہیں, وہاں کے میئر جو ہے وہ پاورفل میئر ہیں. اور ابھی جیسے ڈاکٹر فوزیہ نے کہا کہ MQM تو یہی کہتی رہی کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہے, بجٹ نہیں ہے. اور یقین کریں کہ جب سے پیپلز پارٹی نے لوکل گورنمنٹ اپنے ہاتھ میں لیا ہے, آپ کراچی کا حال دیکھ لیجیے. ہم یہاں کراچی کے مسائل کے لیے بیٹھے ہیں نا, کون سی گلی ایسی ہے جہاں پہ آپ کو کچرا نظر نہیں آئے گا؟ کراچی بھرا پڑا ہے کچرا. بالکل ٹھیک ہے. اور بارش کی وجہ سے تو سڑک پہ بہت زیادہ گندگی ہو گئی. آپ پانی کی بات کر لیں, پانی نہیں ہے کراچی میں, پینے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں پانی. بالکل. جب 2015 میں امریکہ گئی تھی تو وہاں پہ جب لوگ پانی پی رہے تھے, خریدتے, تو میں ہنستی تھی وہاں پہ کہ ہم تو اپنے نلکوں میں سے پانی پیتے ہیں, اور آج ہم بھی وہی کر رہے ہیں کہ خرید کے پانی پی رہے ہیں. ٹھیک بات ہے. تو یہ آپ جب تک ان چیزوں کو حل نہیں کریں گے, آپ کے پاس سمندر موجود ہے. آپ مجھے بتائیں, یہاں پہ تو یہ حال ہے کہ ہمارے یہاں واٹر ٹینکر مافیا, ان کو پانی مل جاتا ہے لیکن عوام کو نہیں ملتا ہے. بالکل نہیں مل رہا. آج بھی اورنگی ٹاؤن, بلدیا چلے جائیں آپ, اس طرح کی کتنے ڈاکٹر فوزیہ نے 247 سے الیکشن لڑا تھا, اور میں نے 248 سے لڑا تھا. 49 اور میں نے 248 سے لڑا تھا. 248 میں بلدیا کا وہ علاقہ ہے, میں جب میں گئی ہوں, ایک بلوچ کالونی ہے وہاں پہ, جو کہتے ہیں 6 مہینے میں ایک دفعہ پانی آتا ہے. 6 مہینے میں ایک دفعہ پانی آتا ہے. بلدیا میں بھی یہی تو حال کیسے ہے. وہاں کے لوگ سروائیو کرتے ہیں؟ آپ وہاں سے پھر ڈاکٹر وہ قادر پٹیل جیتا نا پیپلز پارٹی کا. مطلب یہ لوگ آ تو جاتے ہیں اقتدار میں, لیکن یہ عوام کے کام نہیں کرنا. یہ وڈیرا سسٹم ان کا جب تک یہ وڈیرا سسٹم نہیں ختم ہوگا, کراچی کے عوام کا مسائل کبھی بھی نہیں ختم. ابھی بھی پیپلز پارٹی کے ایک بات آگے بڑھاؤں کہ قادر پٹیل سے پہلے جو ہیں PTI کے وہاں سے فیصل واڈا تھے. جب میں نے کانٹیسٹ کیا, پچھلی ٹینیور میں بھی وہی تھے. اچھا, وہ فیصل واڈا صاحب نے جب ہم کانٹیسٹ کر رہے تھے, اس وقت یہ تھا کہ کچرے پہ بیٹھ کے سیلفیاں کھنچوائیں. انہوں نے کہا جی میں یہاں سے جاؤں گا نہیں, الیکشن کے بعد میں یہی رہوں گا. اس کے بعد دا مومنٹ الیکشن ہوئے, اور ان کو جو ہے, دیکھیے آپ پیپلز پارٹی تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن جو PTI ہے انہوں نے بھی لوگوں کو خوابیں, انہوں نے خوابیں نہیں دکھائی. مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی 249 میں بائی الیکشن میں وہیں پہ گھر لے لیا تھا. تو یہ تو نہیں, مصطفیٰ کمال آج بھی جاتے ہیں. مصطفیٰ کمال ہفتے میں ان کے 2 دن مختص ہیں, وہ وہاں جاتے ہیں, جمعے کی نماز ان کی وہیں ہوتی ہے. انہوں نے یہ بات کہہ دی. بلدیا ٹاؤن, جی بلدیا ٹاؤن جاتے ہیں, 2 دن وہ جاتے ہیں. ہم سب کی بھی ڈیوٹیز لگتی ہیں, ہم سب جاتے ہیں, اور یہ ہم نے اس کو چھوڑا نہیں ہے. ہماری جو کیپیسٹی میں جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ آپ انیشیٹو تو لیں نا, کہیں سے تو لیں. مصطفیٰ کمال نے یہ بات کہی کہ میں نہیں چھوڑوں گا, تو اس نے نہیں چھوڑا. ہفتے کا یہ چیزیں, کمال صاحب اگر اتنے لائل ہیں عوام کے ساتھ, تو ان کو پہلے تو MQM چھوڑنی نہیں چاہیے تھی. اگر مہاجروں کی بات کرتے ہیں, تو کراچی کی بات کرتے ہیں, کیونکہ کراچی جو ہے مہاجر صوبہ ہے, اور جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ میجورٹی مہاجروں کی ہے. تو مصطفیٰ کمال صاحب نے جب پارٹی چھوڑی تو انہوں نے مہاجروں کے ساتھ غداری کی. ٹھیک ہے, غداری کر کے انہوں نے ایک الگ پارٹی بنا لی جو PSP کے نام سے ہے. اچھا,
کہتے ہیں کہ مجھے پورا کہنے دیجیے گا پھر آپ کہیے گا. کہتے ہیں کہ جو ایم کیو ایم میں جتنے بھی لوگ تھے وہاں پہ جا کے ڈرائی کلین ہو کے صاف ہو گئے, ٹھیک ہے نا. اچھا, مصطفیٰ کمال نے تمام ان لوگوں کو لیا جن کو ایم کیو ایم اون نہیں کرتی کسی بھی سینس میں, کہ یہ ایم کیو ایم سے, کیونکہ ایم کیو ایم سے ان کا تعلق نہیں ہے, مصطفیٰ کمال نے سب ان لوگوں کو لیا. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اگر مصطفیٰ کمال صاحب کا عوام میں بہت بڑا رجحان ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے بہت کام کیے, تو میں کہتی ہوں ابھی تک نہ بلدیاتی الیکشنز میں, نہ جنرل الیکشنز میں, اور نہ بائی الیکشنز میں پی ایس پی ایک بھی سیٹ نہیں لے پائی ہے. اور آگے ابھی 12 سپٹمبر کو کنٹونمنٹ کے الیکشنز ہیں, اس میں دیکھ لیجئے گا آپ. مطلب عوام دیکھیے ایک چیز بات میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ جب آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی چھوڑی, مصطفیٰ کمال صاحب نے جو ہے الطاف صاحب کی جو ان کی جو اس وقت جو سیاست تھی اس سے انہوں نے اختلاف کیا, اور اختلاف کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اس پارٹی کو چھوڑتا ہوں, اس جھنڈے کو چھوڑتا ہوں. اب آپ میری بات سن لیں, اب میری بات, اچھا میری بات, اب آپ میری بات تو سننے دیں نا, میری بات کرنے دیں, مجھے کرنے دیجیے پلیز. انہوں نے اختلاف کیا, انہوں نے اس پارٹی کو چھوڑا, اس پارٹی کے جھنڈے کو چھوڑا, اس پارٹی کے جھنڈے کے نشان کو, جو بھی پارٹی کا نشان تھا اس کو چھوڑا, اور اپنی ایک الگ سے پولیٹیکل پارٹی بنا لی. اور اس پہ انہوں نے کہا وہ کامیاب ہو رہے ہیں, وہ نہیں کامیاب ہو رہے. دیکھیں کامیابی صرف وہاں ایوانوں تک جانے کی نہیں ہوتی, کامیابی اور بھی بہت ساری کامیابیاں ہیں جو کہ بتدریج ہم کام کر رہے ہیں. ہم نے خاتمہ کیا جو آپ نے جو ہے صرف مہاجر سیاست کر رہے ہیں یا کوئی پنجابی سیاست, یہ ہم نے تعصب کی سیاست کو ختم کیا ہے. اور تعصب پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پہلے پاکستانی ہیں, بعد میں ہم کچھ اور ہیں, ہماری لینگویج بعد میں ہے. تو ہماری جو دوسرا جو یہ جو میری بہن نے مہاجر صوبے کی بات کر لی ہے, جب ایم کیو ایم اس وقت کہاں تھی, جب ایم کیو ایم اتنی امپاورڈ تھی, جب یہ سب کچھ کر سکتے تھے, مہاجر صوبہ تو انہوں نے نہیں بنایا. ان کو مہاجر صوبے کا چورن ان کو اسی وقت یاد آتا ہے کہ جب ان کی جو شکست ہوتی ہے ہر جگہ پہ, تو اس وقت ان کو مہاجر صوبہ یاد آتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ مہاجر صوبہ گلیوں میں کھڑے ہوتے بن جائے گا. مہاجر صوبے کے لیے لیجسلیشن کرنی ہے. جب آپ کی میجورٹی تھی, جب آپ لیجسلیشن کر سکتے تھے, آپ نے اس وقت کیوں نہیں کیا؟ آپ مجھے یہ بات بتائیں, آپ نے نہیں کیا. آپ کہہ رہے مہاجروں سے غداری کی. آپ آج مہاجر, آپ نے تو مہاجروں کے قبرستان بنا دیے. آپ مجھے بتائیے کہ پی ایس پی کے آنے کے بعد کون سا ایسا مہاجر ہے جو اس دنیا سے گیا ہے؟ سارے لڑکے جو ہیں اپنے اپنے گھروں میں ہیں. کتنے جو لڑکے جو لاپتہ تھے, جو لڑکے جیلوں میں تھے, وہ بالکل مصطفیٰ کمال صاحب کی کاوشوں سے آج تو انہوں نے کسی کے ساتھ سیلفی نہیں کھینچوائی, ان کو لے کے گئے, ان کے گھروں میں وہ بچے جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ اپنے گھر مصطفیٰ کمال صاحب کی کاوشوں سے آئے ہیں. نہیں, اس کا مطلب ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے جتنے بھی لاپتہ ایم کیو ایم کے ہوئے اس میں مصطفیٰ کمال کا ہاتھ تھا. آپ نے تو ان کو پوچھا ہی نہیں. ان کی فیملیز جو ہم لوگ خود بھی دیکھتے تھے کہ جو کارکنان جو ہیں لاپتہ ہو جاتے تھے, جو کارکنان جیلوں میں چلے جاتے تھے, ان کی فیملیز 90 پہ آ کے بیٹھی رہتی تھی, اور آپ تو کتنے لوگوں کو ڈسون کر دیتے تھے. سولت مرزا کا کیس ان کو بھول گیا. ایم کیو ایم میں شودا اسیر کمیٹی کی سولت مرزا کو یہ بھول گئے. فوزیہ باجی سے زیادہ پتا ہوگا لاپتہ ساتھیوں کا اور اسیر ساتھیوں کا, مجھے ان سے بہت زیادہ پتا ہوگا. یہ بھلے میرے سے بہت پرانی ایم کیو ایم میں, لیکن مجھے بہت زیادہ پتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جتنے بھی لاپتہ ہوئے ہیں, ابھی آپ مجھے بتائیں سولت مرزا کی جو میں بات کر رہی ہوں, جو سولت مرزا نے جب جاتے ہوئے اس دنیا سے جانے سے پہلے انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی, اور جو کہ آن ایئر بھی ہوئی, جس کے اوپر جو ہے یہ کہا گیا کہ ہم ان کو نہیں جانتے. تو بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا یہ ایک وتیرہ رہا ہے کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں جی اس کو ڈسون کر دیتے ہیں, آپ اس کو اون کیجیے. آپ نے آج جو ہے کوئی ہر ساتھی اپنے گھروں میں ہے. بہت سے ایسے لوگ جو کہ جیلوں سے نکل کے آئے, اور جیلوں سے نکلنے کے بعد ان کو کہا گیا کہ آپ نے ایم کیو ایم میں جانا ہے تو ایم کیو ایم میں جائیے, اگر آپ نے پی ایس پی جوائن کرنی ہے آپ کی مرضی, اور اگر آپ نے نہیں کچھ جوائن کرنا, اپنی زندگی جیے, نوکری کریں اور جائیں. بہت سے ایسے لوگ جن کے گھروں پہ ہم گئے, ان کی نوکریاں وہ کر رہے ہیں, وہ اپنے گھروں میں ہیں, وہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں نہیں ہیں. کہ ایم کیو ایم کو یہ چیزیں پہلے کیوں نظر نہیں آئی؟ مصطفیٰ کمال صاحب نے اس وجہ سے ایم کیو ایم چھوڑی, نئی پارٹی بنائی. تو مصطفیٰ کمال صاحب میرے ساتھ ایم پی اے تھے, ٹھیک ہے نا, 2002 میں. اسی دوران وہ ایم پی اے, وہ منسٹر بھی تھے آئی ٹی کے. اسی درمیان جو ہے وہ میئر بن گئے, ایم پی اے سے ریزائن کر کے وہ میئر بن گئے. میئر بننے کے بعد وہ سینیٹر بنے, ٹھیک ہے نا.
اور مصطفیٰ کمال صاحب نے جب اپنی پارٹی جوائن کی تو ان کا کہنا یہ ڈاکٹر فوزیہ کا کہ وہ ایم کیو ایم سے مخالفت میں انہوں نے جوائن کی. نہیں مخالفت اختلاف کیا تھا مجھے بتائیں نا, جب وہ اقتدار میں تھے, ایم پی اے تھے, منسٹر تھے, میئر تھے, تب ان کو یہ ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی. جبکہ کام مصطفیٰ کمال نے اپنے دور میں بہت اچھا کیا, تو پھر ایسا کون سا اختلاف تھا جنہوں نے, ہم نے آپ کو پہلے کہہ دیا, پہلے بات بتا دی کہ جب یہ بات پتہ چلی اور جب ان کو کہا گیا, جب کہ میں نے 12 دفعہ پروگرامز میں بات کی ہے, دیکھیے پروگرام کا ہم جو ہے وہ اس کا فارمیٹ چینج کر رہے ہیں. بالکل میں بھی اسی طرف آنے والی تھی کہ اگر ہم بات کرنے کراچی کی صورت ہے, کراچی کی سیاست کے حوالے سے جس طرح سے ابھی آپ لوگ بھی منسٹری کے مزے لوٹ رہے ہیں, فیڈرل کے اتحادی بھی ہیں آپ لوگ, تو آپ لوگوں نے کراچی کے لیے کون کون سی باتیں منوا رہی ہیں؟ دیکھیں, ایک تو کراچی کے لیے ایک پیکج 1100 ارب روپے کا وہ اپروو کہاں ہے وہ, آئے گا وہ انشاءاللہ آئے گا, ابھی تک سن ہی رہے ہیں ہم لوگ. نہیں وہ آئے گا. ٹھیک ہے, دیکھیں ہر چیز نوکریاں کہاں پر ہیں؟ نوکریاں دیکھیں مل رہی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نوکریاں نہیں مل رہی. ابھی تک ہماری کسی جاننے والے کو, میری نالج میں نہیں, کراچی کے عوام کو نوکریاں ملی ہیں, بالکل نوکریاں اناؤنس کی. 3 سال مکمل ہو چکے ہیں, بڑی جوش سے جو ہے سیلیبریشن کی گئی ہے, لیکن وہ 3 سال کی کارکردگی بھی آپ لوگوں کے سامنے, میں آپ سے بھی اس کا جواب. دیکھیں ایک چیز کو سدھرنے میں ٹائم لگتا ہے. اب عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں ملک کو سدھاروں گا, ایک نیا پاکستان دوں گا. اب اتنے سال کے بگاڑنے میں اور سدھارنے میں کچھ وقت ان کو بھی لگے گا. 3 سال مکمل ہو چکے ہیں, بار اس چیز کو آدھے سے زیادہ ٹائم تک گزر چکے ہیں. 2 سال میں کیا کارکردگی دکھائیں گے اپنی؟ جب ہم ایم پی اے بنتے ہیں نا فرسٹ ٹائم میں, تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. جب ٹینیور پورا ہوتا ہے نا, پورا 5 سال ہو جاتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ اس 5 سال میں تو ہم نے صرف سیکھا ہے. اچھا مجھے آپ بتائیں کہ آپ پرسنلی اگر میں آپ سے بات کروں 3 سال کی کارکردگی سے پی ٹی آئی کی, آپ مطمئن ہیں؟ بالکل مطمئن ہوں. آپ کیسے مطمئن ہیں؟ مہنگائی آپ کے سامنے, عوام سڑکوں پہ آ گئی, بے روزگاری کی شرح بڑھ گئی ہے. آپ مجھے یہ بتا دیجئے, آپ کہہ رہی ہیں مہنگائی بڑھ گئی ہے, آپ مجھے بتائیں کون سا ہوٹل چھوٹے ڈھابے سے لے کے 5 اسٹار ہوٹل تک خالی آپ کو نظر آتا ہے؟ کوئی ہوٹل خالی نہیں ہے, ہر وقت بڑھا. تو مہنگائی اگر بڑھتی ہے تو وسائل بھی بڑھتے ہیں, آپ کی تنخواہیں بھی بڑھتی ہیں. میں ان کی تو بات ہی نہیں کر رہی جو جن کے اپنے بزنس ہیں, میں آپ ڈیلی ویجز پہ آئے نا, وہ کہاں سے افورڈ کریں گے؟ دیکھیں ڈیلی ویجز کے بھی جو ہے وہ بڑھائے ہیں پیسے, کہ اب ڈیلی ویجز کو جو ہے 1200 روپے کے بجائے 1800 روپے کر دیے ہیں, کہ وہ ڈیلی ویجز کے پیسے بڑھے ہیں. جب اوور آل پوری دنیا کی صورتحال میں جب ہر چیز بڑھتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا اثر پاکستان پر بھی آتا ہے. ٹھیک ہے جی, فوزیہ آپ کیا کہیں گی؟ کوسچن ریپیٹ کر دیں. میں یہی میرا سوال تھا, 3 سال کی کارکردگی سے آپ بھی مطمئن نظر آتی ہیں؟ جب ہم پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں اور ان کی پرفارمنس کی بات کرتے ہیں, اور جب الیکشنز ہوئے تھے تو انہوں نے عوام کو خواب نہیں دکھائے تھے, انہوں نے عوام کو تعبیریں دے دی تھی, ہم یہ کام کر دیں گے. تو ان تعبیروں کی وجہ سے ان کے ساتھ جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ اس کا لیول بہت ہائی ہو چکا تھا, اور لوگوں نے کہا کہ یہ آئیں گے اور 100 دن کے اندر جو انہوں نے کہا پہلے 100 دنوں میں ہم کراچی کو, پاکستان کا نقشہ تبدیل کر دیں گے. اچھا وہ 100 دن گزر گئے, اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں تو 5 سال چاہیے. ہم نے کہا اوکے. پھر انہوں نے کہا کہ نوکریوں کی بات ہوگی اور اتنی نوکریاں ہو جائیں گی کہ پڑوسی ممالک سے بھی لوگ آئیں گے اور یہاں آپ کو نوکریاں ملیں گی. آپ کو نوکریاں نہیں ملی, آپ کا جو انڈسٹریز ہیں وہ بیٹھنا شروع ہو گئی, کیونکہ آپ نے وہاں ادھر کی ان کی بجلیاں کاٹ دیں. جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ بیٹھ گئی. جب ٹیکسٹائل انڈسٹری بیٹھتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں. بے روزگار ہوئے, بے روزگاری کی شرح بڑی ہے پی ٹی آئی کے دور میں. انہوں نے جو 3 سال میں آپ 2 سال تو لاک ڈاؤن لگا لیں نا, لاک ڈاؤن نے ہمارے ملک کو بہت تباہ کر دیا. اچھا مجھے تھوڑا سا بتائیں, اب جو جس سیکٹر کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے وہ بلڈر مافیا ہے. بلڈرز چونکہ آپ کے گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, وزیر اعظم صاحب کے دائیں بائیں بلڈرز بیٹھے ہوئے ہیں, تو انہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. بلڈر مافیا سے مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ بلڈر اس کی, جب آپ نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو آپ نے انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے. جب تک آپ انڈسٹریلائزیشن نہیں کریں گے ملک میں نوکریاں نہیں ملیں گی. ہر سال بچے گریجویٹ ہوتے ہیں, گریجویٹ ہو کے وہ کہاں جاتے ہیں؟ لوگ بچوں میں نفسیاتی, اگر چونکہ میں ایک ڈاکٹر بھی ہوں اور میں چیزیں دیکھتی بھی رہتی ہوں, میرے پاس اس کا جواب ہے وہ بچے جو ہے ڈرائیورز بن جاتے ہیں اور فوڈ ڈیلیوری کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. آپ, میں ایک دن کریم میں گئی, جس بچے نے مجھے ایسے ہی پوچھا, کیونکہ میں کلینک کے لیے بات کرتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ ڈاکٹر ہیں؟ میں نے کہا جی. کہتے ہیں آپ کے کلینک پہ کوئی
होगी कोई नौकरी? Vacancy, तो मैंने कहा क्यों, आप क्या हैं? कहते मैंने MBA किया हुआ है। ठीक है। आई वॉज शॉक्ड कि एक MBA किया हुआ और वो क्रीम चला रहा है और किसी की क्रीम चला रहा था। तकलीफ होती है, आपने IT की मिनिस्ट्री को उसको डेवलप करें, बच्चों को भेजें, बच्चे आप पढ़ाई करें, कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी 11 अरब के पैकेज की हम बात करते हैं, हवा में वो चीज़ है, कुछ नहीं है। जब वज़ीर आज़म साहब यहाँ आते हैं तो वो इंटीरियर सिंध चले जाते हैं, वो हज़ारों किस्म की वहाँ खाने होते हैं, वो खा के चले जाते हैं। वो कराची से नहीं है, कराची के लोग यहाँ मर रहे हैं, उनको कराची से कोई लेना देना नहीं है। तो उनको अपनी स्ट्रैटेजीज को, उनको आपको कराची के बारे में खास तौर पे उनको अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कराची को जब तक ये है शहर जो कि जब चलता है तो मुल्क पलता है। ठीक कह रही हैं। अच्छा, अब 12 सितंबर को इलेक्शन होने जा रहे हैं, कंटोनमेंट के इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो किस तरह की PSP की तैयारियां हैं? देखिए, हमारी भरपूर तैयारी है। हम डोर टू डोर गए हैं, हमने लोगों से बात की है। अब ये लोगों को है कि वो कैरेक्टर वाले लोगों को लेके आना चाहते हैं या उन्हीं लोगों को दोबारा से ट्राई करने चाहते हैं कि जिन्होंने माजी में आए, ऐवानों में आए और उन्होंने कोई काम नहीं किया। मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त अगर हम कराची को देखें तो ये एक बीमार जिस्म की इसकी शख्सियत इख्तियार कर गया है और इस बीमार डिजीज़्ड बॉडी को एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है और वो डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल से ज़्यादा बेहतर नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल और उसकी टीम जब भी आएगी तो वो जो है, जैसे डॉक्टर फौजिया ने मुस्तफ़ा कमाल ने कराची को बदल देना है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो टीम अपनी सेलेक्ट की है, तमाम पढ़े लिखे लड़के जो उस एरिया में रहते हैं वहीं से उन्होंने जो है उनको सेलेक्ट किया है। और अगर वो आ जाते हैं तो इंशाल्लाह हम फिर से कराची का नक्शा तब्दील करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। थैंक यू सो मच फौजिया साहिबा, डॉक्टर फौजिया साहिबा हमारे साथ मौजूद थी पाक सर ज़मीन पार्टी से। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगी? 12 सितंबर को इलेक्शन होने वाले, MQM की कैसी तैयारी है? देखिए, MQM की भरपूर तैयारी है और इंशाल्लाह हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी MQM जो है बाजी ले जाएगी कंटोनमेंट के लिए। आप इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच अर्शा, आपका भी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और मेहमानों के साथ हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। जिस तरह मैं अभी अपने इंट्रो में ब्रेक से पहले मैंने इंट्रो दिया था, उसमें जिक्र कर दी थी कि हम और मेहमानों के साथ हाजिर होंगे, लेकिन मैंने अफशा साहिबा को पकड़ के बिठा लिया। लेकिन हमारे साथ मौजूद है अभी PTI के सीनियर रहनुमा वकार आलम साहब। मैं आपको भी खुशामदीद कहूँगी। कैसे आप? खैरियत से? अफशा से तो हम बात कर ही रहे थे कराची के हवाले से, 1100 अरब के हवाले से। मैं चाहूँगी कि वकार साहब से भी हम गुफ्तगू करें। 1100 अरब कहाँ है? 1100 अरब तो हम देने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन इनके हाथ में देंगे तो वो 1100 अरब भी तबाह हो जाएंगे। वो कैसे? हुकूमत सिंध लगा कहाँ रही है? हुकूमत सिंध के पास तो अभी तक 13 सालों में तकरीबन 13,000 अरब आए हैं। आप हमें बताएं कि वो 13,000 अरब लगाए कहाँ हैं? अगर इनसे पूछें वो लगाए कहाँ हैं तो ये कहते हैं कि वफाक मुदाखलत कर रहा है, वफाक सूबे के कामों में मुदाखलत करता है। तो भाई देंगे नहीं, इनके हाथ में नहीं देंगे। वज़ीर आज़म ने अपने खुसूसी जो अभी फंड से हमारे MNA ज़रात को फंड जारी किए 40-40 करोड़ के, वो PWD के तहत बाकायदा हम काम कर रहे हैं, हमारे लोग काम कर रहे हैं। आप देखें हर इलाके में जहाँ भी हमारे MNAs हैं, बाकायदा रोडों का काम, सेवरेज का काम जो मुमकिन हो रहा है वो किया जा रहा है। रोडों का काम PTI करवा रही है? बिल्कुल PTI करवा रही है। मुझे बताएं कहाँ का, कौन से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमारे MNA डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की तो सर आप बात करें ना, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल तो इंतहाई बुरा हाल है। खयाबान हिचकोला बना हुआ है और बारिशों के बाद तो और भी बुरा हाल हुआ है। गंदगी का ढेर है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का जो ये हशर कर रहे हैं, सेवरेज के हवाले से देखें, पानी के हवाले से देखें, पानी चोरी करके हमारी लाइनों में से पानी चोरी करके हाइड्रेंट्स वाले हमें ही बेच रहे हैं। तो ये सब कौन लोग हैं? ये पीपल्स पार्टी के सब कारिंदे हैं जो बैठे हुए। बिल्कुल, अभी अक्सर हम यही बात कर रहे थे पानी के हवाले से कि आवाम को तो पानी नहीं मिलता है, हाइड्रेंट्स आवाम के लिए पानी नहीं है, वही उन्हीं लाइनों से पानी
सेवरेज ये इनके पास जा रहे हैं हाइड्रेंट्स वालों तमाम के पास। हाइड्रेंट्स को जो है पीपल्स पार्टी को बंद करने चाहिए, बिल्कुल बंद करने चाहिए। क्योंकि इनमें ये इनके अपने ही लोग मुलव्वस हैं जो आवाम के पानी को ही चोरी करके हाइड्रेंट्स को दे रहे हैं, और वो हाइड्रेंट्स जो है मतलब मुंह मांगे पैसे, आप गवर्नमेंट रेट पे नहीं देते वो। बिल्कुल ठीक गवर्नमेंट रेट पे अगर आपको चाहिए हाइड्रेंट तो आपको ऑनलाइन जाके आपको रजिस्टर करवाना है, उसके 4 दिन के बाद आपको जो है वो टैंकर ऐसे ही। मिलेगा। लेकिन अगर आप प्राइवेटली करोगे, आपसे कहेंगे 5,000 रुपए दे दो, 6,000 रुपए दे दो, 1 घंटे में आपके पास टैंकर आ जाएगा। अच्छा 5,000 तो आप कम बता रहे हैं, यहाँ पे 7-7 जी, मैं तो 8-8 छोटे हज़ार टैंकर की के- बात कर रही हूँ जी। ना आपको, आप बड़े टैंकर की बात कर रही हैं, मैं तो 1000 गैलन वाले टैंकर की बात कर रही हूँ कि वो कहते हैं 5,000 रुपए दे दो टैंकर आ जाएगा। मतलब आप सोचो कि जिसकी महीने की आमदनी 12,000 है, जो 12,000 कमा रहा है, जिसमें 12,000 में वो अपने घर का पूरा खर्चा चला रहा है, वो 5,000 का टैंकर कहाँ से लाएगा? अफोर्ड ही नहीं कर सकता, क्या करें? और आवाम मजबूर है वो पानी खरीदने पर, जो कि सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको वो पानी मुहैया करे। बुनियादी जरूरत है ये। बिल्कुल बुनियादी ज़रूरत है, जो कि सिंध गवर्नमेंट मेरा नहीं ख्याल कि वो देने को तैयार है। ठीक है जी, वकार साहब आप अपनी बात कंटिन्यू करें। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सिंध हुकूमत तो जब तक 13 साल हो गए इनको बैठे हुए, 13 साल में आप इनकी कारकर्दगी देखें, यानी कि हमारे कराची को इन्होंने कचरे का ढेर में तब्दील कर दिया। सेवरेज के हवाले से आप देखें, पानी के हवाले से देखें, अदर जो भी अभी देखें ये सफाइयों का मामलात हैं, ये जो गुजर नाला वगैरह जो मेन वो भी हम लोग करवा रहे हैं। अच्छा आप मुझे बताएं, वो भी पिछले वफाक 13 करवा साल की कारकर्दगी पे रो रहे हैं आप, मुझे बताएं बल्दियाती निज़ाम इससे पहले किसके पास था? आपके इत्तेहादी- बल्दियाती निज़ाम इससे पहले तो हमारे ये कोलेशन पार्टनर हैं जी जी, मुत्तहदा वाले, इनके पास था। तो फिर आप क्या समझते हैं इसमें उनकी भी गफलत है? उनकी बिल्कुल बनाई है, बिल्कुल है, गफलत उनको भी है। काम करने चाहिए था ना। बिल्कुल करने चाहिए। सेंट्रल में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की देखिए- बात करें, रेहान हाशमी वहाँ पे उनके बिल्कुल चेयरमैन थे, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी कुछ नहीं किया, उनको भी करना चाहिए था, क्योंकि अभी मैंने आपके उनको आने से वोट ही देखे ना, वोट ही कराची वालों ने उनको इसीलिए दिया था कि ये हमारे लोग हैं, अपने इलाके का काम करेंगे, लेकिन इन्होंने भी कुछ आपके आने से पहले मैं यही कह रही थी कि सिंध गवर्नमेंट ने जब से लोकल गवर्नमेंट अपने हाथ में रखी है, तमाम बल्दियाती निज़ाम का जो इख्तियार है वो ख़त्म हो चुका है। अब तो खत्म है। तो रेहान हाशमी हो या वसीम अख्तर भाई हो, कोई कुछ भी नहीं कर तो सकता। इस्तीफा दे देते ना। तो क्या करते हैं, जो थोड़े बहुत वसाइल थे जो अपने बलबूते पे एमक्यूएम कर रही थी, उससे भी वो फारिग हो जाता है, पूरा फ्री हैंड पीपल्स पार्टी तो को अभी दे भी तो देते। फ्री हैंड अभी भी उन्हीं के free पास है ना, hand तो उससे लेकिन- पहले इस्तीफा देके कम से कम लोगों के सामने बुरे तो नहीं बनती ना एमकेएम। बुरी तो अभी भी नहीं बनी हुई है ना। देखिए अभी भी इक्तदार के लिए, मतलब इक्तदार के इनको इक्तदार के लिए वो नहीं कर रही है कि जो है हमें इक्तदार चाहिए या हम इसलिए लड़ रहे हैं, आवाम के लिए लड़ रहे हैं। आज जो पूरी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि हुकूक कराची रैली जो निकली थी वो आवाम के लिए निकाली थी ना, कि पानी नहीं है, पानी की सहूलत नहीं है, सेवरेज सिस्टम नहीं है, कराची गंदगी की ढेर बन चुका है। मैंने आपसे कहा कोई भी गली में चली जाए, मैं खुद सेंट्रल में रहती हूँ ना, कोई भी गली में चली जाए आपको ऐसा लगेगा कि ये जो है डंपिंग स्टेशन है, कचरा कुंडी। बिल्कुल। तो ये ऐसा तो कभी भी नहीं था सेंट्रल। अच्छा एमकेएम पाकिस्तान किससे हुकूक मांग रही थी? एमक्यूएम पाकिस्तान जो है सिंध गवर्नमेंट से कह रही थी हमें इख्तियार दो। सिंध गवर्नमेंट ने लोकल सिस्टम अपने साथ अपने हैंड ओवर कर लिया, तमाम केएमसी डीएमसी इनके अंडर आ गई है। पहले ये बल्दियाती निज़ाम के अंडर थी, ठीक है। तो एमक्यूएम के पास इख्तियार था, तो एमक्यूएम काम कर रही थी। लेकिन जब आपके पास इख्तियार नहीं है, तमाम लोकल सिस्टम इन्होंने अपने हाथ में रख लिया, कहते रहे कि भाई कुछ तो दो, कुछ तो दो, कराची का कुछ तो हाल बेहतर करो, लेकिन पीपल्स पार्टी किसी भी हाल में देने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या करते? तो आप इसलिए आप लोगों ने कराची हुकूक रैली निकाली जी थी? बिल्कुल, कराची हुकूक रैली निकाली थी, इसी वजह से आवाम के लिए निकाली थी। ठीक है, और आगे हैदराबाद में भी आप लोगों ने हैदराबाद में निकाली थी, लेकिन वो एसओपीज के तहत जो है वो लॉकडाउन लग गया था, तो वो अभी फिलहाल मुलतवी कर दी थी। पोस्टपोन कर दी गई है। ठीक है। अच्छा लेकिन मुझे अपनी कारकर्दगी के बारे में बताएं ना, जो पिछले 13 सालों की, अभी जिस तरह से इन्होंने जिक्र किया कि 13 सालों में जो है पीपल्स पार्टी जो है वो उसकी कोई कारकर्दगी नहीं है, पीपल्स पार्टी फेलियर यही कहा जा रहा है, पीपल्स पार्टी के ऊपर ही सब तनकीद कर रहे होते हैं, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, कराची को क्या डिलीवर किया, कराची के अवाम के लिए क्या किया? देखिए पिछले 13 सालों की बात की जाए तो ऐसा नहीं कि कराची में एमक्यूएम ने कुछ भी नहीं किया। फिर मैं सेंट्रल की बात कर लूँगी कि अभी जो 5 स्टार पे पुल बना है वो एमक्यूएम ने बनाया है, वसीम अख्तर साहब ने बनाए। जो 3 पुल्स बने अभी वो वसीम अख्तर साहब ने बनाए।
فنڈ انہوں نے دیا ہوگا, وفاق نے دیا ہے, لیکن وفاق کا فنڈ ہے بنایا تو مطلب یہاں سندھ میں بنایا ہے. نہیں وسیم اختر صاحب کو اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. وسیم اختر صاحب نے بنایا ہے, وہ تو وفاق کا ہے, وفاق کے زیر اہتمام ہے وہ جو چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا K4 منصوبے کے حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے یہ بھی صرف کہنے کہتا ہے کہ ابھی بھی کمپلیٹ نہیں ہے, ابھی بھی کمپلیٹ ہے نہیں, اور اس کو ہونا چاہیے جلد کمپلیٹ. جب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا کراچی کے مسائل نہیں حل ہوں گے. اب دیکھیں یہ جو گرین بس لائن سسٹم انہوں نے شروع کروایا ہے ایز اٹ از پڑا ہوا ہے. آپ نے دیکھا گرین بس لائن جو اس کے نیچے کتنا بارش کا پانی, بالکل بارش کا پانی, تو وہاں کے جو سیوریج کا نظام تھا وہ بھی انہوں نے باقاعدہ جو پہلے تھے. اور شاید آپ کے علم میں یہ بات نہ ہو, میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ابھی تو گرین لائن سسٹم اوپن نہیں ہوا ہے, تو بار بار اس کی مینٹیننس ہو رہی ہوتی ہے, اگر آپ کو پتا ہو تو. کبھی لسبیلا سے اس کو اوپر سے وہ بنا رہے ہیں, مطلب وہ اتنا کمزور بنایا گیا ہے کہ وہ ابھی سے بغیر بسوں کے جو ہے وہ ٹوٹ کے گر. آپ کیا کہیں گے؟ نہیں وہ گرین لائن منصوبہ آپ لوگوں کا تھا نا؟ ہمارا تو تھا, لیکن ہم نے پرانے والوں کو نہیں, وہ نواز شریف صاحب کا ہینڈ اوور کیا تھا. پہلے ہماری حکومت نہیں تھی, ہماری حکومت تو ابھی 3 سال سے آئی ہے. یہ پروجیکٹ تو تقریباً 5 سال سے چل رہا ہے, یا 6 سال ہو گئے اس کو تقریباً. تو یہ جو بنایا تھا انہوں نے بنایا تھا. یہ پچھلے یہ جو 3 پلوں کی بات کر رہی ہیں یہ ہمارے ٹائم میں بنے ہیں, اور یہ اللہ کا شکر ہے یہ اچھے طریقے سے بنے ہیں, اس میں کوئی ایسا نقص بھی نہیں ہے. تو ہمارے ہاتھ سے تو اللہ کے حکم سے جو بھی کام ہوگا وہ صاف ستھرا ہی ہوگا. اب ہمارے ہاں تو ایسا ہے کہ واحد یہ پارٹی ہے جو اپنی لیڈرشپ سے سوال کر سکتی ہے. ہمارے ہاں جمہوریت کا یہ عالم ہے کہ ہم اپنے لیڈر سے سوال کر سکتے ہیں اور باقاعدہ پوچھ سکتے ہیں, غلط کو غلط کہہ سکتے ہیں. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم کچھ غلط کہہ دیں تو بعد میں ہمارے مقصد ایسا کچھ نہیں. ہم آپ کی لیڈرشپ کی بات ہی نہیں کر رہے, ہم کارکردگی کی بات کر رہے ہیں. کراچی کے لیے کیا ڈیلیور کیا؟ کراچی سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر ہے. بالکل ہے. کراچی کی عوام کو کیا دیا؟ کراچی کی عوام کو دیکھیں, آپ یہاں کے نوجوانوں کو دیکھ لیں کہ رائڈرز بنے ہوئے, ان کی نوکریوں کے خان صاحب نے کہا تھا نوکریاں کہاں پر ہیں. سندھ حکومت میں تو مقصد آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا عمل دخل نہیں ہے. 18 امendment کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد تو سمجھ لیں آپ نے وفاق کے تو اچھا ٹھیک ہے, تو 18ویں ترمیم کے بعد سندھ گورنمنٹ نے نوکریوں کے دعوے وعدے کیے تھے. دعوے وعدے کس نے کیے تھے؟ آپ 18ویں ترمیم تو تھی نہیں اس بات میں, خان صاحب نے کہا تھا نا. بالکل کہا تھا, خان صاحب نے بولا تھا نوکریاں دینے کے لیے, اور انشاءاللہ دیں گے, اور اس پہ پروسیس پہ کام ہو رہا ہے. مکانوں کا بھی بولا تھا جو لوگوں کو دینے ہیں, اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. بہت جگہ پروجیکٹ تیار ہو چکے ہیں, کئی جگہ جا چکے ہیں. دیکھیں خان صاحب تو عوامی کے لیے کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں. آپ آئے دن دیکھتے ہوں گے کوئی نہ کوئی پروجیکٹ, کوئی نہ کوئی تعلیم کے حوالے سے. ابھی آپ دیکھیں یہ انہوں نے وظیفہ جاری کیا ہے, یہ جو اسٹوڈنٹ کے لیے تعلیمی نظام کو ایک جیسا کرنے کے لیے یہ خان صاحب ہی کر رہے ہیں. دیکھیں بہت شارٹ ٹائم ہے, 3 سال کا عرصہ جو ہے نا بہت چھوٹا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے پہ مسائل کتنے آئے ہوئے ہیں. 3 سال کا عرصہ بہت چھوٹا نہیں, ہے ہم سر. 5 سال یہاں پہ 2.5 سالوں میں حکومتیں آتی ہیں, تبدیلیاں کر کے چلی جاتی ہیں. وہ جو تبدیلی کے نعرے اور وعدے دعوے تھے وہ کہاں گئے سب؟ 35-40 سال کو 3 آپ سال کے پاس آدھے سے زیادہ آپ کا ٹائم گزر چکا ہے. آپ کے پاس صرف 2 سال ہیں, اس میں آپ کیا کر کے دکھا دیں گے عوام کو؟ نوکریاں دے دیں گے, یہاں پہ پاکستان کی رونقیں واپس لے آئیں گے, ہم جو ہے اور ممالک سے زیادہ ترقی کر جائیں گے. کس طرح سے کریں گے؟ مجھے انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے اور کر رہے ہیں. خارجہ میں آپ دیکھ لیں انٹرنیشنل لیول پہ آپ کہاں تھے اور کہاں کھڑے ہیں. آج ہرا پاسپورٹ کی کیا اہمیت ہے, آج سے 3 سال پہلے کیا اہمیت تھی کہ وزیر اعظم کی جامع تلاشی ہو رہی ہوتی تھی ایئرپورٹوں پہ. امریکن ایئرپورٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا خاقان عباسی کے ساتھ کیا رویہ رکھا گیا تھا امریکہ میں. تو آج وہ ماحول نہیں ہے. آج گرین پاسپورٹ کی عزت ہے. آپ کے پوری دنیا کے جتنے بھی مقصد ہیڈ ہیں آپ سے رابطہ کر رہے ہیں, آپ سے پوچھتے ہیں, آپ لیڈ کر رہے ہو. یہ بہت بڑا کام ہے. ہم اس وقت جو ہے نا, اور جو ہماری عوام بھوکی ہے, سو رہی ہے, نہیں بھوکا بھی نہیں, دیکھیں آپ جو لوگ جو ہے خودکشیاں کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری نہیں. اچھا آپ مجھے یہ بتا دیں, آپ تبدیلی کی بات کرتے ہیں نا, تبدیلی کی بات ہم بھی کر لیتے ہیں. جو حج عمرہ پہلے 2.5-3 لاکھ میں ہوا کرتا تھا, اب جو ہے 12-15 اس طرح کے, مطلب کوئی غریب انسان افورڈ کر سکتا ہے. ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اللہ کا گھر دیکھیں. بالکل ہے. اور دیکھیں
آپ پچھلے اوورس کو ذرا سا مد نظر رکھا کریں کہ پچھلے اوورس میں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، جو ہمارے معاملات پچھلی حکومتوں نے خراب کیے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں ایک یہ وہ کون سی اورینج ٹرین چل رہی ہے، اورینج ٹرین 6 ارب روپے سالانہ ہم نے جیب سے دینا ہے. کہاں چل رہی ہے حکومت orange میں train؟ لاہور میں. ہاں میں ایک کی بات کر رہے ہیں. لاہور میں چل رہی ہے 6 ارب روپے ہم نے جیب سے دینا ہے. پروجیکٹ ایسے لگے ہوئے ہیں آپ پاکستان کو بالکل جگڑ کے چلے گئے چاروں طرف سے. اچھا آپ مجھے ایک جگہ سے نکلنے آپ مجھے بتائیں پچھلی حکومتوں میں پیٹرول کی قیمتوں میں اتنا اضافہ تھا؟ دیکھیں وقت مہنگائی اتنی تھی، دیکھیں وہی تو چیزیں ہیں. بے روزگاری کی شرح اتنی بڑھ چکی تھی. وہی میڈم وہی دیکھیں آپ انہی چیزوں نے ہٹ کر رہی ہے نا ہمیں. دیکھیں پچھلے پرانے معاملات ہمیں ہٹ کر رہے ہیں نا، ہمیں سیدھا ہونے نہیں دے رہے. اچھا اب افشاں آپ مجھے بتائیں، آپ ابھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہ رکھیں کہ آپ اس سے آپ وابستہ ہیں اور جو ہے مطلب میں نے اسی کو ریپرزینٹ کرنا ہے. آپ صرف ایز اے انسان آپ بات کریے گا اور اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کے بولیے گا آپ پی ٹی آئی کی کارکردگی سے واقعی مطمئن نظر آتی ہیں. دیکھیں آپ ان سب کی بھی جو نا شکلوں کو ذہن میں رکھیے گا جو لوگ جو ہے بھوکے سو رہے ہیں، جن لوگوں نے بھوک کے مارے خودکشیاں کر لی ہیں، ان سب کو آپ سوچ کے بولیے گا. دیکھیں ایک چیز تو میں کیا کہوں کہ اس وقت حالات تو دیکھیں کچھ اچھے کی طرف نہیں ہیں. آپ صرف خودکشیوں کو اور صرف بے روزگاری کو دیکھ رہی ہیں، میں اور بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہوں. پنجاب کے جو واقعات ہو رہے ہیں بچیوں کے ساتھ، بالکل سندھ میں بھی یہی سارے، سندھ میں پھر بھی تھوڑا بہت کم ہے لیکن پنجاب ٹو مچ ہو چکا ہے. بالکل وہاں پہ لڑکیاں سیف نہیں ہیں. ٹھیک بول رہے ہیں آپ. تو یہ ان چیزوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا. آپ بھلے اپنے پنجاب کے سی ایم کی بہت تعریفیں کرتے ہیں کہ وزار صاحب بہت اچھے ہیں، بہت کام کر رہے ہیں، لیکن یہ سب بھی ایز اے چیف منسٹر ان کو دیکھنا ہے، ان کو کنٹرول کرنا ہے. تو میں یہ چیزیں بھی بہت ساری چیزیں دیکھ رہی ہوں. دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ جب میں ایم پی اے بنی تھی تو 5 سال تو ایسے گزر گئے جیسے پتہ ہی نہیں چلا. 5 سال کے بعد پتہ چلا اچھا یہ کام اس طریقے سے ہوتا ہے. تو ان کو بھی ٹائم ملنا چاہیے. مطلب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو ایک دفعہ پھر سے حکومت میں آنا پڑے گا، پھر سے یہ آ کے جو نا اپنی جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں اس کو صحیح. یہ 5 سال تو ان کو سمجھنے میں لگ جائیں گے. اگر وہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم یہ، تو پھر خان صاحب نے وہ کنٹینر پہ چڑھ کے سیاست، وہ جو کنٹینر والی سیاست تھی وہ کیوں کی تھی انہوں نے؟ وہ دعوے وعدے کیوں کیے تھے؟ انہوں نے بجلی کے بل کیوں جلا دیے تھے؟ کیوں بولا تھا کہ ہم بل نہیں پے کریں گے اگر اوور بلنگ اسی طرح سے رہی؟ مجھے جواب چاہیے نا اس کا. یہ جواب تو وقار صاحب زیادہ دیں گے. بجلی، شکریہ. دیکھیں بجلی کے معاملات میں آپ وہی معاہدے ذرا پڑھ لیں جو پچھلی حکومت کر کے گئی ہے. اس میں کیا ہم کر سکتے ہیں؟ پچھلے معاہدے 20 سال کے معاہدے کر کے جا رہے ہیں آپ کے الیکٹرک سے. تو آپ یہ دیکھیں نا پچھلوں کا یہ سارا کیا دھرا ہے. ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں اور پورے طریقے سے کرتے بھی رہیں گے. آپ کہہ رہی ہیں نا غربت، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، تو خان صاحب یہ جنہوں نے یہ دیکھیں یہ اپنے وہ کھولے ہیں کیا نام ہے غریبوں کے لیے یہاں جگہیں بنائی ہیں. کیا کون سی جگہیں؟ یہ نیو کراچی پہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ گھر بنا ہوا ہے، وہاں لوگ آتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں، وہ رہتے ہیں. پرائیویٹ ادارے سیلانی اور یہ وہ بھی ہے لیکن ہماری فلاحی اس طرح کی این جی اوز نہ ہو نا ادارے، تو میرا خیال سے ہماری عوام پھر بھی اتنا جو بھی سروائیو کری نا وہ بھی نہیں کر سکتی تھی. نہیں وہ ہمارے ساتھ ہی مل کے وہ ادارے بھی کر رہے ہیں. ان اداروں وہ ہمارے ساتھ مرج ہیں اور مطلب آپ لوگ فنڈنگ کرتے ہو؟ بالکل فنڈنگ ہم بھی کرتے ہیں. آپ مجھے ریکارڈ کے ساتھ لا کے یہ چیز دکھا دیے گا، مجھے پروف چاہیے. ہاں بالکل دیں گے، بالکل دوں گا میں آپ کو. یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کی میں آپ کو ریکارڈ بھی دوں گا. ٹھیک ہے صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے بس نہیں اور مجھے باقی رہ گئے کراچی کے حالات، کراچی کے معاملات. سندھ پورا صرف کراچی نہیں ہے، پورا سندھ بھی آپ لوگوں کا ہے. ہم کراچی میں رہتے ہیں، ہم اپنے سب سے پہلے اپنے محلے کی بات کریں گے، پھر ڈسٹرکٹ کی بات کریں گے، پھر آگے جا کے پورے کراچی اور پاکستان کی بات. بات یہ ہے کہ ہمارا ڈسٹرکٹ سینٹر تباہی ہے، پوری تباہی کا شکار ہو. اس میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں. کاروباری حوال سے آپ دیکھیں تاجر روڈوں پہ آئے ہوئے ہیں، تاجر روڈوں پہ بیٹھ کے احتجاج کر رہے ہیں. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کہاں رہتے ہیں؟ میں ناظم آباد میں. اچھا میں بھی ناظم آباد میں رہتی ہوں. خالد مقبول بھائی کے فنڈ سے ابھی ناظم آباد میں کافی جی ہاں میں وہیں رہتا ہوں، خالد بھائی کے حلقے میں میں بھی وہیں رہتی ہوں.
تو ابھی سارے روڈ بنے ہیں وہاں پہ تمام, آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ پانی کی لائنیں بھی ڈلی ہیں خالد بھائی کے فنڈ سے نا, جو ابھی ان کو ریلیز ہوا ہے, تو ابھی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کام ہوئے ہیں, لیکن اس میں سندھ گورنمنٹ کا کوئی ہاتھ نہیں. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, وہ تو وفاق کا فنڈ تھا ایم این ایز کو, تو یہ بھی خالد بھائی بھی ایم این ایز ہی ہیں, وہ وفاق نے فنڈ سب کو دیے, تو اس پہ کام ہو رہے ہیں جتنا ہو سکتا ہے. 40 کروڑ روپے تقریباً سب کو ملے ہیں, تو اس کے کام ہو رہے ہیں. اور مزید بھی خان صاحب سندھ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں نہ سندھ گورنمنٹ تو کسی کو گناہ بھی نہ دیں. سندھ گورنمنٹ وہ تو صرف لینا جانتی ہے, ان کے پیٹ بہت بڑے ہیں. آپ 13,000 ارب یہ 13 سال میں ان کو ملے ہیں, وفاق سے کہاں ہے سر. اب پچھلی کارکردگی آپ اپنی بتا دیں نا. ہم اپنی تو بتا رہے ہیں, ہم تو 3 سال میں دیکھیں, آپ ابھی بتائیں نا, ابھی 3 سال کی 3 سال میں ہم تو بتا رہے ہیں نا. یہ فنڈ دے کے, یہ ایم این ایس کا کام نہیں ہے روڈ بنانا, گٹر صاف کروانا, گلیاں بنوانا. یہ ایم این ایس کا یا ایم پی اے کا کام نہیں ہے, یہ اداروں کا کام ہے, یہ گورنمنٹ سندھ کا کام ہے. یہ کر ہم لوگ رہے ہیں, تو یہی ہماری کارکردگی آپ دیکھیں نا. تو خان صاحب اور باقاعدہ طور پہ انشاءاللہ تعالی ابھی مزید کراچی کے لیے بھی پیکج وہ دے رہے ہیں. اچھا پھر مجھے آپ بتائیں, ایم این اے ایم پی اے کی کیا ذمہ داری ہے, وہ کیا کرے گا؟ دیکھیں وہ تو قانون, وہ صرف ووٹ لے کے اپنے گھر میں بیٹھ جائے گا, یا پھر اسمبلیز میں جا کے بیٹھ جائے گا, تھوڑی بہت تقریر کر دے گا, اس کے بعد اور کچھ نہیں؟ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں اور اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایس کے بارے میں بتانا چاہوں گا. اور وہ فیلڈ وہ تو ہوتے ہی نہیں ہے ویسے, اسلام آباد میں ہی زیادہ ہوتا ہے. نہ ہمارے جب یہاں ہوتے ہیں ہمارے درمیان ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کون سا ایم پی ہے آپ کا جو ہے نا ابھی سڑک پہ بارشوں میں نظر آیا؟ کوئی نہیں آیا. دیکھیں ہمارے مرتضی وہاب کو تو بولے فوٹو سیشن ریاض حیدر صاحب, اچھا بالکل روڈوں پہ ہیں. کام کارکردگی اسلم خان ایم این اے روڈوں پہ ہیں, ٹھیک ہے, گلی گلی میں گھوم رہے ہیں, عوام کے درمیان ہیں, اور ان کے مسائل سنتے بھی ہیں اور حل کی طرف بھی لے کے جاتے ہیں. حل کیا نکلا؟ پانی تو آج بھی کھڑا ہوا ہے, نہیں 2 دن ہو چکے ہیں. افشا آپ مجھے بتائیں, آپ نے پانی دیکھا؟ بہت پانی. تو پھر میں آپ ناظم آباد کی بات کر لیں, آپ خود دیکھ لیں وہاں پہ کتنا پانی ہے. بالکل ہے, میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا. تو یہ کام دیکھیں ہم نے اپنے دیکھیں, کام اور فوٹو سیشن میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. آپ سندھ گورنمنٹ کو اتنی دیر سے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, آپ لوگ کر رہے ہیں کرٹیسائز, ٹھیک ہے صحیح ہے. ان کی کارکردگی بھی ہم نے آپ کو بتائی اور دکھائی, اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. اس طرح سے آپ بھی ایکسیپٹ کریں کہ تصویریں کھینچنا رات کے اندھیرے میں آ کے اور جو نا لوگوں کو بیوقوف بنانے کی حد تک کارکردگی کر کے دکھانی چاہیے. کارکردگی ہماری ہے. اگر آپ اپنے کسی نمائندے کو بھیجیں, میں فزیکلی ان کو سارا چیک کراتا ہوں کہ کارکردگی. دیکھیں جتنا کر سک رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اب 40 کروڑ میں ایک ایم این اے جتنا کام کرا پا رہا ہے اپنے علاقے میں, چاہے ہمارے یہ کولیشن پارٹنر ہوں کوئی بھی, تو وہ ہو رہا ہے. اور آئندہ بھی ہونے کے لیے باقاعدہ فنڈ اور ریلیز ہو رہے ہیں. سڑکیں ٹوٹی پوٹی ہیں آپ کے سامنے. آپ یونیورسٹی روڈ سے آگے تھوڑا سا آئیں گے نا, آپ وہ دیکھیں نیپا والا جو برج ہے, کتنا برا حال ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں, دیکھیں یہ مین شاہراہیں ہیں, ساری چیزیں ایک وقت میں ایک دم صحیح نہیں ہو سکتی. سر آپ تو ابھی اس طرح سے بول رہے ہیں کہ ابھی ان کو 5 مہینے ہوئے ہیں, 3 سال ہو چکے ہیں. 3 سال دیکھیں نا, فنڈ ہمیں ابھی ریلیز ہوئے ہیں نا کراچی کے لیے, جو ریلیز ہوئے ہیں فرسٹ ٹائم ہوئے ہیں. 40 کروڑ روپے جو ملا اس کے آپ کام, میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ان اماؤنٹ کے کام ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں, ان میں کیا کیا کام ہوا ہے آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں. ہم خود بھی جا کے چیک کرا سکتے ہیں آپ کو. چلے میں تو دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ تو کر رہے ہیں, کیا تو ہے, اور آئندہ بھی اچھے کی امید لگا کے بیٹھے, بھاگا دوڑی بھی کر رہے ہیں. فزیکلی طور پہ بھی ہر ادارے سے بھی کوشش. بگاڑ اتنا پیدا ہوا ہے, آپ کوئی ادارہ دیکھ لیں سب میں تو جالے ہیں. سندھ کی بات کر رہا ہوں, ہر جگہ جالے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی آپ یہی دیکھ لیں مرتضی وہاب صاحب, یہ سیٹ کیا سیاسی ہے؟ یہ تو نہیں ہے سیاسی سیٹ, آپ نے جالا لا کے بٹھا دیا. ایڈمنسٹریٹر جو بنایا ہے مرتضی وہاب صاحب کو, اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ اونلی وہ گلیوں میں گھوم رہے ہیں اور فوٹو سیشن, کچھ بھی نہیں کیا. کام دیکھیں زیرو.
तो अव्वल तो इनका राइट तो ही नहीं इनको आए हुए कितने टाइम हुआ? अभी 3 हफ्ते ही तो तो हैं। इनका काम ही नहीं है, इनकी जिस सीट तरह ही से नहीं आपको है। 3 साल हो चुके हैं, इनको 3 हफ्ते हुए हमने आए हुए। 3 साल में देखे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3 हफ्ते में? आप लोग 3 साल से कारकर्दगी अपनी नहीं प्रूव कर पा रहे, 3 हफ्ते में अपनी कारकर्दगी 13 साल में कर देना। 13 साल को आप देख लेना, 13 साल से मुर्तजा वहाब 13 साल से इनके साथ है, सिंध तो अभी गवर्नमेंट हाँ। कभी नासिर तो हुसैन 13 साल देखें, में बलदियाती निजाम भी आपके इत्तेहादियों के पास था, ये भी देखें। देखें हमारे पास से सारा निज़ाम या हमारी पार्टी के हाथ से सारा निज़ाम 18 तरमीम के बाद से सब जा चुका है। ये भी लाचार थे बिल्कुल। मैंने आपको बताया ना, हाथ 18वीं पाँव तरमीम के कट बाद के सब पड़े कुछ हुए खत्म थे। हो गया। लेकिन अफशा मुझे बताएं, आप लोग पीपल्स पार्टी के साथ भी तो आप लोग लेकिन थे ना, अलग होने का इत्तेहाद। वजह यही थी ना कि जब कराची की हम बात करते हैं, कराची के लोगों की बात करते हैं, आवाम की बात करते हैं, और जब हम आवाम को डिलीवर नहीं करेंगे तो आवाम तो हमसे पूछेगी ना कि सही। आपने हमसे वोट लिया है कि आप हमारे मसाइल हल करोगे। जब आप मसाइल नहीं हल कर रहे तो आप क्यों गवर्नमेंट में बैठे हो? एमक्यूएम हट गई गवर्नमेंट से, सिंध गवर्नमेंट से हट गई ठीक है, और बैठी रही ऑपोजिशन में, आज तक बैठी ऑपोजिशन में, आवाम के लिए लड़ रही है, कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक है। अब भी क्या कर रहे हैं एमके पाकिस्तान? अभी क्या कर अभी रही है मैंने आपको कराची बताया ना, के लिए? अभी एमएनएस को जो फंड रिलीज हुए हैं उससे तरक्याती काम शुरू हुए हैं। ठीक है, हमारे 60 टोटल एमएनएस हैं, एमपीएस हमारे 27 हैं, एमएनएस हमारे टोटल 7 हैं, जिसमें से 5 जो है वो जीत के आए हैं, एक लेडीज रिजर्व सीट है और एक माइनॉरिटी है। ठीक है, ठीक है, टोटल 7 एमएनएस है। तो उस 7 एमएनएस जहाँ जहाँ हैं वो अपने अपने इलाकों में, हलकों में काम करवा रहे हैं। सही। और अब शुरू हुए हैं, अब दिए हैं उनको पैसे, अब तरक्याती काम शुरू हुए हैं। तो अब स्टेप ये बाय है कि स्टेप हमें उम्मीद है कि अब जैसे इन्होंने कहा कि 1100 अरब रुपए हम देंगे, तो हो सकता है वो अगर आ जाए तो कराची के हालात बदल जाएं। लेट्स होप फॉर द बेटर। इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। मैं लास्ट सवाल आपसे करना चाहूंगी कि जिस तरह से अभी महंगाई जो है आपके सामने है, महंगाई के ऊपर कब हम काबू पाएंगे? महंगाई के ऊपर काबू पाने के लिए भी हमें कोशिशें करनी है। बात ये है कि देखें, हर चीज़ का जवाब जो है ना निचोड़ आके वहीं मिल रहा है आपको, कि पिछला हिसाब किताब इतना गंभीर है कि इसको सुलझाने में बहुत टाइम। अब आपको वही बता रहे हैं ना, हम सूद की मद में जो अपने कर्जों पे जो सूद देते हैं वो हजारों अरब के हिसाब से देते हैं। तो कहने का मकसद है आप कोशिश कर रहे हैं जितनी भी हमारे खान साहब या उनको जो है, बस अल्लाह करेगा महंगाई भी कम होगी, अल्लाह ने चाहा। कब कम होगी? इंशाल्लाह बहुत 2 जल्द साल गुजर आपको, जाने के बाद कम होगी? नहीं इंशाल्लाह आपको जल्दी नजर आएगी, फिर जल्दी नजर आएगी। कितनी जल्दी सर? टाइम नहीं है हमारे पास, ना आपके पास टाइम है। 2 साल है अल्लाह सर, ने 2 चाहा साल तो में आप जल्दी लोग कैसे देखें, प्रूव कोशिश करेंगे? हम प्रूव करेंगे इंशाल्लाह। चलिए ठीक है जी, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी वकार साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। अफशा साहब मैं आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन का हमारा आज का प्रोग्राम अच्छा लगा हो। 2 साल की कारकर्दगी अब भी बाकी है पीटीआई की, उसमें जैसे भी वकार साहब ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि अच्छा हो, और कितना अच्छा हो, उम्मीद पे दुनिया कायम है। इंशाल्लाह देखते हैं 2 साल में कौन सी महंगाई कम होगी, हमारा मुल्क कितना तरक्की करेगा, हमारे नौजवान जो है कब नौकरियों पे लग जाएंगे। लेकिन मुझे ये जो 2 साल है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से जो है आप लोगों के जो दावे वादे, जो आप लोगों की तब्दीलियाँ वो पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ मेज़बान नदा आसिफ को दे इजाज़त, मुझे, मेरे आने वाले मेहमानों को, हमारी पूरी टीम को अपने खुसूसन दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।